بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس 1 کی جانب سے جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں. عزیز طلباء، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے عوامی خدمت کے ادارے. یہ سبق آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 113 پر موجود ہے. آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق عوامی خدمت کے ادارے، صفحہ نمبر 113. عزیز طلبہ، اس سبق میں فرحان اور اس کے والد کے درمیان گفتگو مکالموں کی صورت میں دی گئی ہے. فرحان کے والد کو ایک میٹنگ کے سلسلے میں راولپنڈی جانا تھا. وہ ٹکٹ بک کرانے کے لیے جا رہے تھے تو ساتھ میں فرحان کو بھی ساتھ لے گئے. انہیں ان کی مطلوبہ تاریخ کے ٹکٹ ریلوے اسٹیشن سے مل گئے. اسٹیشن سے واپسی پر اس کے ابو نے کلفے کی دکان سے اسے کلفہ کھلایا، کیونکہ اسے اور اس کے بہن بھائیوں کو کلفہ بہت پسند تھا. کلفہ کھانے کے دوران ہی فرحان نے اپنے ابو سے پوچھا، کیا ریلوے سرکاری ادارہ ہے؟ اس کے جواب میں اس کے ابو نے اسے ریلوے کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ یہ ہمارا قومی ادارہ ہے. دن بھر ٹرینیں کراچی تا پشاور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریلوے کا نظام قدیم اور برق رفتار ہے. بیٹا، قدیم جو ہے پرانے کو کہتے ہیں اور برق رفتار بجلی کی سی تیزی کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سفر محفوظ سفر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ راستے میں آنے والے کئی شہروں اور مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملتا ہے. فرحان کے پوچھنے پر اس کے ابو نے بتایا کہ فضائی سفر کے لیے ہمارا قومی ادارہ PIA ہے. ان اداروں کے علاوہ بسوں کے بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں صوبائی سطح پر روڈ ٹرانسپورٹ کمپنیاں بھی عوام کو سفر کی سہولیات دیتی ہیں. فرحان نے شوق سے اپنے ابو سے کہا کہ مجھے دوسرے قومی اداروں کے بارے میں بھی بتائیں. اس کے ابو نے اسے بتایا کہ عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسپتال اور شفاخانے ہیں. تعلیم کے لیے محکمہ تعلیم ہے، جس کی زیر انتظام اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بھی ہیں. سرکاری طور پر ہمارے لیے بینکوں کا ایک نظام موجود ہے، جہاں پر ہم اپنی رقم کو نہ صرف محفوظ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رقم کو آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈاک کا بھی محکمہ ہے، وہ بھی سرکار کے ذمے ہے. پاکستان پوسٹ کا ادارہ محکمہ مواصلات کے تحت ہی ہوتا ہے. ہمارے ملک میں عوام کو سہولیات بہم پہنچانے کے لیے پانی، بجلی اور گیس کے محکمے بھی سرکاری سطح پر کام کر رہے ہیں. بجلی کے لیے الیکٹرک، ٹیلی فون کے لیے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، گیس کے لیے سوئی صدرن اور سوئی نادرن، جبکہ پانی کے لیے ایک ادارہ واسا موجود ہے. شہر میں صفائی کی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے بلدیہ کا محکمہ بھی ہے. فرحان نے اپنے ابو سے کہا کہ شہر میں سڑکیں بنانے کا کام اور فوڈ کوالٹی بھی یہی محکمہ چیک کرتا ہے. تو اس کے والد بہت خوش ہوئے کہ اس کی معلومات بھی اچھی خاصی ہے. اس کے بعد اس کے ابو بل ادا کر کے دکان سے باہر آ گئے. تو بیٹا، یہ سبق میں نے آپ کو سمجھایا، اس میں ہمارے ملک کے عوامی خدمت کے اداروں کا تھوڑا سا تعارف، مختصر تعارف میں نے فرحان کے والد کی زبانی آپ کو سنایا ہے. مجھے امید ہے آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. سبق کو ایک دفعہ پڑھیے گا، اس کو سمجھیے گا اور اس کے بعد سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 اپنی کتاب پر حل کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.